بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 57 سے آج ہم کو اپنا سبق شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدئی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے آنے سے پہلے وہ ہوا بھیجتا ہے کہ جو خوشخبری بنتی ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم بھی اپنے ملک میں اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتے ہیں، اچانک ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ ٹھنڈی ہوا کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے۔ کس کی؟ اللہ کی رحمت کی، یعنی بارش۔ بارش اللہ کی رحمت ہے اس آیت میں، اور اس رحمت سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوا ہے کہ جو اصل میں خوشخبری بنتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک مشاہدے کی بات کر رہے ہیں، جو ایک فینومینن آف دا نیچر ہے، کہ اللہ ٹھنڈی ہوا بھیجتا ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک خوشخبری ہوتی ہے اصل رحمت کے آنے سے پہلے، یعنی بارش کے آنے سے پہلے۔ بارش، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کی مہربانی کا ایک بے پناہ مظاہرہ ہے۔ وہ بارش موسم بھی پلیزنٹ کر دیتی ہے، وہ بارش زمین میں جو بیج بوئے ہیں ان سے فصلوں کو اگانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ہمارے لیے پینے کا صاف پانی مہیا کرتی ہے۔ تو کیا کیا اس کے اندر رحمتیں ہیں؟ فرمایا حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہے سحاباً ثقالاً، لدے ہوئے بادل، سقناہ لبلد میت، تو ہم اسے ہانک کر لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف۔ یعنی یہی ہوائیں ہیں کہ جو اٹھاتی ہیں بادلوں کو، اور پھر اللہ کے حکم سے، اس کے فیصلے، ڈیزائن سے، وہ بادل مردہ زمین کی طرف، مردہ زمین جہاں ابھی کوئی فصل نہیں، خشک زمین، ہوتا تو یہ ایک نظام کے تحت ہے نا، ہوتا تو یہ ایک ایسے انداز میں ہے کہ جس کے لیے فطرت کے قوانین ہیں، لاز آف نیچر ہیں، مگر ان قوانین کو بنانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور ان قوانین کے نفاذ کے لیے ماحول کو بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ بات معلوم ہو کہ بالآخر الٹیمیٹلی یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ اصل میں اللہ نے جس طرح سے اس دنیا کا نظام بنایا ہے، اس نظام میں اس نے یہ چاہا ہے کہ ہم اس کو پہچانیں بغیر اس کو دیکھے، اس کی نشانیوں، اس کی مہربانیوں کے ذریعے سے۔ اس نے یہ ہم سے چاہا ہے تاکہ ہم غور کریں، ہم جستجو کریں۔ لیکن انسان جب غور نہیں کرتا، جستجو نہیں کرتا، تو یہی اس کا نظر نہ آنا ایک حجاب بن جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں سورج نکل رہا ہے، بادل آ گئے ہیں، بارش ہو رہی ہے، بے معنی یوز لیس الفاظ بولتے ہیں۔ کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ کوئی کرنے والا ہے، کسی کے فیصلے سے یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم بے معنی قسم کے جملے بولتے ہیں جو عام طور پر ہم نہیں بولتے۔ بھائی آپ کہیں کہ آ گیا، تو کوئی آ گیا نا، مسکرایا، کوئی مسکرایا نا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس میں
آپ جو کرتے ہیں سورج کے نکلنے کو، بادلوں کے آنے کو، ہواؤں کے چلنے کو، اس کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے وہ خود ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بات کو ہمیں ایمفسائز کرتا ہے کہ یہ سارا نظام اس کا بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ جو یہ سب فیصلے کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اتارتے ہیں اس سے پانی، یعنی برساتے ہیں بارش۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے ہم نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل، یعنی یہ بارش ہوتی ہے اور بارش کے نتیجے میں مختلف فصلیں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں وغیرہ۔ فرمایا كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، اسی طرح سے ہم مردوں کو نکالیں گے، لعلکم تذکرون، شاید کہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی جیسے مردہ زمین سے ہم فصلیں نکالتے ہیں، پودے نکالتے ہیں، ایسے ہی انسان جب مردہ ہو جائے گا تو وہ بھی اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی موت کے بعد دوبارہ زندگی کے ہونے کے امکان کو آخر کیوں نہ مانا جائے، جب کہ ہم اپنے سامنے ہر سال اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین بے آب و گیا خشک پڑی ہوتی ہے اور بارش برستی ہے اور ایک نئی زندگی، ایک نئی رونق آ جاتی ہے۔ ایسے ہی جب وہی خدا جب یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے اب لوگوں کا حساب کتاب لینا ہے، تو وہ لوگوں کو کہ جو مردہ پڑے ہوں گے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ فرمایا کہ والبلد طیب، اور اچھی زمین، پاکیزہ زمین، یخرج نباتہ باذن ربی، نکلتی ہے اس کے فصلیں، پھل لاتی ہے وہ، فصلیں لاتی ہے وہ، باذن ربی، اپنے رب کے حکم سے۔ اچھی زمین، پاکیزہ زمین یعنی زرخیز زمین۔ جب بارش برستی ہے تو کچھ زمینیں وہ ہوتی ہیں جو زرخیز ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں سبزہ نکلتا ہے، ہریالی ہوتی ہے، فصلیں ہوتی ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ والذی خبث، اور وہ زمین کے جو خبیث ہے، یعنی بیکار ہے، بنجر ہے، ناقص، لا یخرج الا نکدا، تو کچھ نہیں نکلتا اس میں سے سوائے اس کے کہ جو بیکار ہے، ناقص، ایسے ہی جھاڑ جھنکار جو بیکار، کسی کوئی حیثیت نہیں۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح سے ہم آیات کو، نشانیوں کو بدل بدل کر بیان کرتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے دکھاتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر گزار بننا چاہیں۔ اب ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں بیان کر دی۔ ایک بات تو جو پیچھے سے ایک مضمون چلا آ رہا تھا توحید کا، اس کو بیان کیا کہ یہ دنیا، یہ کائنات جس میں ہم جیتے ہیں، یہ اپنے نظام سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کو چلانے والا ایک ہے۔ اس کی ہوائیں، اس کے بادل، اس کا آسمان، اس کی زمین، اس کی فصلیں، یہ سب ایک ارادے کے تحت ہیں، یہ سب ایک پلان کو اکمپلش کر رہی ہیں۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات میں مختلف اس کے مالک ہیں، مختلف اس کو ڈرائیو کرنے والی فورسز ہیں؟ اگر ایسا ہو تو پھر اتنی حیرت انگیز کوآرڈینیشن، ہم آہنگی نہ ہو کہ سب کے سب عوامل جو ہیں نیچر کے، وہ معلوم ہوتا ہے کہ مل کر کچھ ایسا انتظام اہتمام کر رہے ہیں کہ جس سے جو چیزیں انسان کو درکار ہیں وہ اس کو میسر آ رہی ہیں۔ یہ
ایک خدا، ایک رب کی دنیا ہے، کائنات ہے، جس کو اس نے بنایا بھی ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، اس کے چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی کہ اس رب نے موت کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس کا فیصلہ انسانوں کو اسی دنیا میں جو وہ مشاہدات کرتا ہے اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ زمین مردہ ہوتی ہے اور اس کے بعد زندہ ہو جاتی ہے، چنانچہ انسان مردہ ہوگا اس کے بعد زندہ ہو جائے گا۔ تو یہ ایک اور پہلو ہے ہمارے ایمان کا کہ جس کو ان دو آیات میں بیان کر دیا گیا۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی جو بڑی اہم ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبروں کے زمانے میں جب وہ پیغام پیش کرتے تو ان پر ایمان لے آتے اور نیک اعمال کو اختیار کر لیتے، اور کچھ لوگ ہیں جو اسی پیغام کو انہی پیغمبر سے سنتے اور مسترد کر دیتے اور برا رویہ اختیار کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ان دو آیات میں اس طرح سے سمجھایا کہ اس کو یوں سمجھو جیسے دو طرح کی زمینیں۔ بارش تو وہی ہے نا جو آسمان سے برستی ہے، اس زمین پر بھی برستی ہے کہ جو پاکیزہ ہے، زرخیز ہے، اس پر بھی برستی ہے کہ جو بنجر ہے، جس کے اندر کوئی زرخیزی نہیں ہے۔ تو نتیجہ بڑا فرق ہوتا ہے، ایک میں فصلیں نکلتی ہیں اور ایک میں کچھ بھی نہیں نکلتا، بلکہ نکمی چیزیں، بیکار چیزیں ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سے آسمان سے جو روحانی بارش برستی ہے یعنی اللہ کی وحی، اس کے نتیجے میں بھی اگر اندر کی زمین زرخیز ہے تو ایمان اور نیک اعمال کی فصل اگے گی، اور اگر زمین بنجر ہے تو اس میں اسی بارش سے کچھ اور نتیجہ نکلے گا، برا نتیجہ نکلے گا۔ یہ زمین جو ہے ہمارے اندر، قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ یعنی کوئی پوچھ سکتا تھا کہ بھائی اگر میری زمین بنجر ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ قرآن یہ بتاتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کا اختیار ہے۔ مجھے اختیار ہے کہ میں زندگی میں سچ بولوں یا جھوٹ بولوں، مجھے اختیار ہے کہ میں اس دنیا میں با اخلاق بن کے رہوں یا بد اخلاق بن کر رہوں۔ تو یہ جو میرا رویہ ہے اخلاق کی دنیا میں، اس رویے کے نتیجے میں میری زمین بنتی ہے، اچھی یا بری، زرخیز یا بنجر۔ تو جو بارش ہوتی ہے آسمان سے، یعنی جو روحانی بارش ہوتی ہے، وہ یہاں برستی ہے، اور یہ اندر کی جو زمین ہے اس کے نتیجے میں طے ہوتا ہے کہ ایمان نیک اعمال کی فصل اگے گی یا بیکار چیزیں، منفی چیزیں ہیں جو وجود میں آئیں گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتیں بیان کر دی۔ فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ۔ اب آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہوا نا، یہ ہوئی تمہید۔ اب یہ جان لو کہ یہی سب کچھ تم کو ماضی میں، تاریخ میں بھی نظر آئے گا، وہاں بھی یہی کچھ ہے۔ یعنی کیا؟ ہمارے پیغمبر آئے، انہوں نے لوگوں کو دعوت دی، کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کیا۔ دعوت کیا تھی؟ توحید کی تھی۔ دعوت کیا تھی؟ آخرت کی تھی، بالکل نیچرل فطری دعوت۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ کچھ نے مانا، ایمان لائے، اور کچھ نے انکار کیا اور دشمن ہو گئے۔ تو یہ بھی اصل میں جو پہلے بات بیان ہو چکی ہے اس سے آگے ابھی اس کی تفصیل ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ اب چلے گا تفصیل کے ساتھ 6 رسولوں کے واقعات۔ یہ واقعات کیا ہیں؟ یہ واقعات وہ ہیں کہ جو یہاں بھی بیان ہوئے ہیں اور بہت سی صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے پیغام دیا،
قوم نے انکار کیا، ایک عرصہ گزرا، جب اللہ کی طرف سے مقرر طے شدہ میعاد ڈیڈ لائن آ گئی تو اس کے بعد قوم پر عذاب آ گیا۔ یہ کیوں یہاں بتایا جا رہا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو، ایسے یاد ہونے کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کب میں نے بیان کیا تھا، یہ سورہ مبارکہ سورہ اعراف، یہ قرآن مجید کی صورتوں کے 7 جو گروپس ہیں ان میں سے دوسرے گروپ کی دوسری سورہ ہے۔ پہلا گروپ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک، ہر قرآن کی صورتوں کے گروپ میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ ان میں پہلی ایک یا چند صورتیں مکی ہوں گی، اور اس کے بعد میں ایک یا چند صورتیں مدنی ہوں گی۔ تو مکی مدنی صورتوں پر مشتمل قرآن مجید میں 7 صورتوں کے گروپس ہیں۔ یہ جو ہم سورہ اعراف اس وقت پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی صورتوں کا دوسرا گروپ ہے، اس کی دوسری سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے۔ اس سے پچھلی سورہ سورہ الانعام وہ بھی مکی ہے۔ قرآن مجید جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے اس میں ایک اور چیز کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ اکثر صورتیں، اکثر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 6 ایکسیپشنز کے علاوہ باقی 108 صورتیں جوڑا ہیں، ایسے کہ 2 صورتیں کہ جو ایک ساتھ آتی ہیں ایڈجسنٹ، وہ جوڑا ہوتی ہیں، ایسے کہ دونوں صورتوں کے مضامین میں ایک واضح اشتراک، کامنالٹی ہوتی ہے، ذرا مختلف بھی ہوتی ہیں لیکن ان میں بہت کچھ اشتراک ہوتا ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مل کے ایک مرکزی مضمون، سینٹرل آئیڈیا بنتا ہے جن کو دونوں صورتیں سرو کرتی ہیں۔ چنانچہ سورہ انعام اور سورہ اعراف دوسرے صورتوں کے گروپ کی مکی صورتیں ہیں جو جوڑا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے عرب کے لوگوں کو بالعموم اور مکے والوں کو بالخصوص دعوت دی کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں اور اس کی دعوت کو قبول کر کے صحیح رویہ اختیار کریں۔ یہ سورہ مبارکہ انہی لوگوں کو انذار کر رہی ہے، انذار، وارن، خبردار کر رہی ہے، مکے والوں کو اور گرد و پیش کے لوگوں کو، اس زمانے کے۔ کیا وارننگ دے رہی ہے؟ ایک وارننگ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کی کتابوں نے تمام انسانوں کو دی ہے کہ دیکھو یہ زندگی بہت مختصر ہے اور موت کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ رہے گی، تو اپنے آپ کو تیار کر لو، صحیح رویہ اختیار کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول، میں نبی نہیں کہہ رہا، رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول وہ ہوتے ہیں کہ جو نبیوں ہی میں ایک سب سیٹ ہے، یعنی کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے رسول کا مقام بھی دے دیا۔ وہ جب آتے اپنی قوم کو وارن کرتے کہ اگر تم نے ہمارا انکار کر دیا تو تم کو تو اسی دنیا میں عذاب آ جائے گا، تم پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہی طے کیا ہے، اس لیے کہ تمہیں جس طرح سے پیغام پہنچ رہا ہے اس کے بعد تمہارے پاس انکار کرنے کی سرے سے کوئی گنجائش نہیں۔ You will be left with no excuse whatsoever۔ سو ان کو یہ وارن کرتے ہیں رسول کہ تم نے اگر انکار کیا تو تم پر عذاب آئے گا۔ تو یہ اس گروپ کی مکی صورتیں ہیں۔ اس گروپ کی 2 مدنی صورتیں ہیں، انفال اور توبہ، جو آگے آ رہی ہیں۔ ان کے بارے میں 2 جملوں میں بات ختم کرتا ہوں، ورنہ سارا جو کلاس ہے وہ اسی میں کنزیوم ہو جائے گی۔ اگلی 2 صورتیں جو نہیں، وہ جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بعض، سارے نبی نہیں ہوتے۔
رسول وہ ہوتے ہیں جو جب آتے ہیں اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا انکار کیا تو مارے جاؤ گے، اسی دنیا میں برباد ہو جاؤ گے۔ تو نبیوں کے بارے میں جو رسول نہیں ہوتے کوئی گارنٹی نہیں ہے، رسول جو ہے ان کا مطلب ماننا چاہیے، یعنی رسول کے انکار کے نتیجے میں اسی دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ نبی کی اگر بات نہ مانی، اگر وہ رسول نہیں ہے تو دنیا میں عذاب کا آنا لازم نہیں ہے، آخرت میں تو ظاہر ہے کہ ان کے پیغام کے نتیجے میں اگر آدمی نے صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو پکڑا جائے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو مدنی صورتیں ہیں انفال اور توبہ، اس میں سورہ انفال میں اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ چونکہ عذاب اللہ کا نیچرل کلیمٹیز، آسمانی یا زمینی آفتوں سے بھی آتا ہے، اور بعض اوقات رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے، ان کی آپ کہیے ملٹری مائٹ سے بھی آتا ہے۔ چونکہ مکے اور گرد و پیش میں رہنے والے عرب کے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کے نتیجے میں عذاب آنا تھا مسلمانوں کی عسکری طاقت سے، ملٹری مائٹ سے، اس لیے سورہ انفال میں اللہ نے مسلمانوں کو اخلاقی، روحانی اور عسکری طور پر تیار ہونے کے لیے کہا۔ سورہ انفال تیاری کی سورہ ہے، اور سورہ توبہ عذاب کی سورہ ہے، اس میں تو عذاب بیان ہوا ہے۔ تو یہ چار صورتوں کا جو گروپ ہے یہ مل کے آپ دیکھیں ایک فلو میں ہے، دعوت، انذار، وارننگ، تیاری، عذاب۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا، یہ ساری تقریر میں نے اس لیے کی کہ یہاں سے جو اب شروع ہو رہا ہے مضمون، 6 رسولوں کی دعوت کا مضمون، کہ جس میں وہ اصل میں وارن کر رہے ہیں، یہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بالخصوص اللہ تعالیٰ نے مکے والوں اور گرد و پیش میں رہنے والے لوگوں کو وارن کیا ہے کہ اگر تم نے انکار کیا تو تم اسی دنیا میں تم سزا سے دوچار ہو جاؤ گے، تمہیں موت سزا کے ساتھ آئے گی، تم اس دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ کام جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس میں بس ایک بات میں ایڈ کر لوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بعض قوموں کو اللہ اس تجربے سے گزار کے باقی دنیا والوں کے سامنے آخرت کے یقینی ہونے کا ایک نشان بنا دے، ان کے اس واقعے کو ایک نشانی بنا دے کہ آخرت ہونے والی ہے۔ جب یہ بات دنیا میں ہو چکی پریکٹیکلی کئی مرتبہ کہ بعض قومیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ماری گئیں وارننگ کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک اور وارننگ وہ پیغمبر دے رہے ہیں کہ سب انسانوں کو قیامت کے روز اٹھنا ہوگا، وہ بھی ہو جائے گی۔ ساتھیوں سمجھیے کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا حصی دلیل ہے۔ اکثر دلیلیں تو عقلی ہوتی ہیں نا، یہ تو دکھا دیا ہے کہ یہ تو پریکٹیکلی ہو گیا ہے، اس کے بعد تو آخرت کا انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو گویا کہ جیسے کہتے ہیں نا لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے بتا دیا ہے کہ یہ دیکھو ہائیڈروجن، آکسیجن، پانی، اب جہاں پانی ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہی ہے، تو یہ دیکھو یہ قومیں آئیں، ان کو تباہ کر دیا گیا وارننگ کے بعد، اور ایک اور وارننگ ہے کہ اسی طرح کی تباہی ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ کے پلان سکیم کے مطابق نہیں گزارا، وہ بھی اس جواب دہی اور اس کے بعد سزا سے دوچار ہوں گے۔ تو فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، یعنی رسول بنا کر بھیجا۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یعنی جو دعوت تمام اللہ کے نبی دیتے وہی دعوت نوح علیہ السلام نے، کہ جو انسانیت کے سفر کے بالکل آغاز میں آئے، انہوں نے اپنی قوم کو دی اور ان سے کہا کہ دیکھو
اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اس کا چلانے والا وہی ہے، تم نے اسی کو اپنا معبود ماننا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی کے آگے سجدہ کرنا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے توقع امید رکھنی ہے۔ اس کائنات میں کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جس کو تم سپر نیچرل طریقے سے پکار سکو۔ نیچرل طریقے سے تو ظاہر ہے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو سپر نیچرل طریقہ ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں ان کو پکار رہا ہوں اور وہ میری پکار سن رہے ہیں اور وہ میری ضرورت کو پورا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا کے بارے میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ ما لکم من الہ غیرو، تمہارا کوئی اور معبود اس کے سوا ہے ہی نہیں، چنانچہ اس کی عبادت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے یہ شرک کا رویہ جاری رکھا اور تم نے میری بات پر دھیان نہ دیا تو پھر مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ تم پر عذاب آئے گا اور وہ بڑا سخت عذاب ہوگا، بڑے دن کا عذاب ہوگا۔ یہ دعوت ہے کہ جو نوح علیہ السلام نے دی۔ سر حضرت نوح حضرت ابراہیم سے بہت پہلے نوح علیہ السلام کی دعوت بھی وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ مکے کے لوگوں کو جب یہ دعوت پہنچ رہی تھی تو اصل میں یہ وہی دعوت تھی کہ جو قرآن مجید کا اصل پیغام ہے۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو دیکھتے ہیں تم کو کھلی گمراہی۔ قوم کے جو سردار تھے، بڑے تھے، انہوں نے کہا، اصل میں وہی کہتے تھے، وجہ یہ ہے کہ وہی لیڈرز تھے، انہی کی بات مانی جاتی تھی، لوگ ان سے مروب بھی ہوتے تھے، ڈرتے بھی تھے، اور ان کی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتی تھی اپنے اس نظام میں کہ جس کو اللہ کے رسول آ کے چیلنج کرتے کہ دیکھو تم اس کو چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتے کہ دیکھو ہم تم کو ایک کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیوں کہتے؟ اس لیے کہتے کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو یہ ہمارے آباء و اجداد نے تو نہیں کہی تھی، تو تم ایک بالکل ہمارے سامنے ایک نئی بات پیش کر رہے ہو جس کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قالا یا قوم، انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قومی، ہے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالۃ، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، مگر میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ یعنی میں کسی گمراہی میں مبتلا ہونا تو ایک طرف رہا، میں تم کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جہان والوں کے پالنے والے رب مالک اس کی طرف سے اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو یہ جو تم بات کر رہے ہو تو بالکل ہی ایک عجیب بات ہے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات۔ تم مجھے گمراہ کہہ رہے ہو، میں تم کو بتا رہا ہوں کہ میں تو تمہارے رب کا پیغام ہے کہ جو تم کو پہنچا رہا ہوں۔ وَأَنصَحُ لَكُمْ، اور میں تم سے خیر خواہی کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کہ جو تم نہیں جانتے۔ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جس کو کہ تم نہیں جانتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی میں یہ پیغام پیش کر رہا ہوں، میں اپنے رب سے اس پیغام کو پا رہا ہوں۔ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں گمراہی میں مبتلا ہوں، میں عین ہدایت پر ہوں۔ میرا پیغام ہی تو اصل پیغام ہے، اس لیے کہ یہ میرے رب کا پیغام ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ گمراہی ہے۔ اور
انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو تم باتیں کر رہے ہو اس کے لیے تو تمہارے پاس کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. میں تمہارے رب سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو. تم جو کچھ بیان کر رہے ہو تو بے جانے بیان کر رہے ہو، اور میں اس سے پا کر بیان کر رہا ہوں، اور میری اس تک جو رسائی ہے اور جو اس کی طرف سے میرے پاس پیغامات کا امکان ہے وہ تم جانتے ہی نہیں. اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا یہ چیز تمہارے لیے تعجب کا باعث بنی؟ کیا تم اس بات پر حیران ہوئے کہ آیا تمہارے پاس ایک ذکر، یاد دہانی کا ایک ذریعہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک ایسے شخص پر کہ جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو خبردار کرے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس پر تم تعجب کر رہے ہو، اس پر تم مخالفت کر رہے ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو چیز شکر ادا کرنے کی تھی، جس چیز پر تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کے آگے جھک جاتے کہ اس نے اتنی مہربانی کی ہے کہ ہمیں کوئی اجنبی کسی شخص کو نہیں بھیجا، خود ہمارے اپنی قوم کا ایک فرد کہ جس کے اعلیٰ پختہ کردار کے مالک حامل ہونے کا ہمیں تجربہ ہے، وہ ہماری زبان بول رہا ہے، وہ ہمارے طور طریقوں سے واقف ہے، وہ ہمارا مخلص ہے. وہ اگر تمہارے سامنے اس کی طرف سے وہ پیغام پیش کر رہا ہے کہ جس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں خبردار کیا جائے کہ اگر تم نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیا تو تم مارے جاؤ گے، اور وہ یہ پیغام پیش کر رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تم اللہ سے ڈرو اور تم وہ رویہ اختیار کرو کہ جو اللہ تم سے چاہتا ہے، اس کو حاضر ناظر جان کر اپنے آپ کو اس کی حدود کے اندر رکھو. یہ پیغام میں لے کر آیا ہوں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم پر رحم کیا جائے گا، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی سے پیش آئے گا، وہ تم پر مہربان ہوگا. تو کیا یہ چیز تمہارے تعجب کا باعث بنی ہے؟ یہ چیز تو تمہارے لیے شکر گزاری کا ذریعہ بننی چاہیے تھی کہ تمہارے اندر کا ایک فرد، تمہارا اپنا قوم کا ایک شخص تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام پیش کر رہا ہے. فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی جھوٹا قرار دے دیا. ایک تو یہ نا کہ آدمی کہے کہ میں غور کر رہا ہوں، یہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کی کمزوری بھی ہوتی ہے، یہ ہے غلط بات، لیکن یہ بہت بڑا جرم نہیں ہے. ایک آدمی ایک حقیقت کو جاننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جرم. آپ سمجھے نا؟ ایک آپ کے پاس پیغام آیا، آپ کو محسوس ہوا پیغام ٹھیک ہے، اٹ از میکنگ سینس، آپ خاموش ہو گئے، آپ نے انکار نہیں کیا. اب میں بڑا مشکل ہے میرے لیے، یہ کمزوری ہے، اس کو ڈیفینڈ میں نہیں کر رہا، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جرم جس کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور ان کو بھی کہ جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، نشانیوں کو. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اندھے تھے. یعنی انسان کا دل، انسان کا ذہن ہے کہ جو اندھا ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہ لوگ اندھے ہو گئے تھے اور یہ حقیقت کو دیکھنے سے انکار کرنے لگے تھے. یعنی ایک تو وہ اندھا پن ہوتا ہے کہ جس میں انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اگر کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. لیکن ایک وہ اندھا پن ہے کہ جو اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان خود سے
اپنے اندر کی ان صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو دی تھی، سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، حقیقت کو جاننے، اس کو ماننے کی صلاحیت وہ انہوں نے ضائع کر دی اور وہ اندھے ہو گئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کا بھائی ہود۔ یہ بھی سیکنڈ ہے سیکنڈ جی سیکنڈ، یہ تو آپ سمجھیں کہ ادھر ذرا نارتھ کی طرف عراق اور آرمینیا وغیرہ کے علاقے کے تھے نوح علیہ السلام۔ یہ عرب کے اندر کے حضرت ہود تھے، اس کے ایسٹ میں یمن کے قریب، اور یہ پرانی سب سے قوم ہے عربوں کی۔ ان کے قصے عربوں کی شاعری میں، ان کی فوک لورز میں بیان ہوتے، اور ان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی، معلوم تھی کہ بڑے مضبوط، زوراور، لمبے تڑنگے جسمانی طور پر، اور بہت ذہین لوگ تھے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عاد کی طرف، یعنی قوم عاد کی طرف ان کا بھائی بھیجا ہود۔ صرف ان کا بھائی مطلب حضرت نوح کی طرف ریفرنس ہے؟ نہیں، اچھا، ہم عاد کے لوگ، آج کے ورنہ تو پروناؤن ہوتا نا ہو، ٹھیک ہے۔ ان کا بھائی، یہ وہی یمن کے تھے، یعنی اس کے قریب، ہاں یمن کے قریب۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں جو کہا گیا، تو یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے کہی گئی کہ کیا تم تعجب کرتے ہو، تم نے تعجب کیا اس بات پر کہ ایک شخص تمہارے رب کا پیغام لے کر آیا جو تمہیں میں سے ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کے فرد ہوتے ہیں، ان کی زبان بولتے ہیں، ان کے طور طریقوں سے، ٹریڈیشن سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ ایک قوم کے لیے بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ ان کے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ جاننا کہ یہ شخص کیسا ہے، اس کی بات قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں اس کے سوا۔ افلا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، تم ڈرتے نہیں ہو؟ وہی بات جو نوح علیہ السلام نے فرمائی، وہی بات جو تمام پیغمبروں نے فرمائی۔ اس کائنات کا ایک ہی مالک، ایک ہی خالق ہے، اور وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ڈھکوسلا ہے۔ قال الملأ الذین کفروا، کہا سرداروں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاۃ، ہم تو تمہیں حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہارے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یعنی تم نے یہ جو کچھ بھی ہمیں بیان کیا ہمارے سامنے، یہ اصل میں ایک جھوٹ بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ تمہارے پاس کوئی پیغام آیا۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، لیس بی صفات، میں حماقت میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، مگر میں رسول ہوں جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں وہ بالکل واضح ہے، وعلیکم السلام، تو میں جو تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کا پیغام ہے اور میں اس کا نمائندہ ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں امانت دار ہوں، یعنی مجھے تم سے ہمدردی ہے، میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں، اور میں امانت دار ہوں، یعنی میں نے اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اور اس میں تمہارے تجربات تم کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی کوئی دغا نہیں کیا، تو میں تمہارا ناصح امین ہوں، خیر خواہ ہوں اور
امانت دار ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک پیغام آئے جو تمہارے لیے ہو اور میں تم تک نہ پہنچاؤں، یا کوئی پیغام نہ آئے اور میں کہوں کہ میرے پاس ایک پیغام آیا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہارے لیے یہ بات تعجب کی ہوئی کہ آیا تمہارے پاس ایک ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک شخص پر کہ جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو خبردار کرے۔ یہ بات ہے کہ جو تمہارے لیے تعجب کا باعث بن رہی ہے، یہ بات تو تمہارے لیے اطمینان کا باعث بننی چاہیے، اس سے تو تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہارے لیے بات کو سمجھنا اور ماننا بہت آسان کر دیا۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو اس کو، اس بات کو کہ جب اس نے بنایا تم کو خلیفہ، صاحب اقتدار نوح کی قوم کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اس نے تمہیں خوب مضبوط کیا جسمانی لحاظ سے، یعنی اس نے نہ صرف یہ کہ تمہیں اقتدار بادشاہی دی، بلکہ تمہیں مضبوط جسم دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، عقل دی۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی شانوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اللہ نے جو اپنی شان کا مظاہرہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اس نے اپنی نعمتیں تم کو فراہم کی ہیں، تم اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ ہم عبادت کریں، لنعبد اللہ، اللہ کی، وحدہ، صرف اسی کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ اس کو کہ جو تم ہم سے جس کا وعدہ کرتے ہو، جس کی ہمیں تم دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر آ پڑی ہے رجس وغضب، گندگی بھی اور غضب بھی، یعنی یہ چیز تم پر آ گئی ہے، تم تو عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو نا، لیکن تم یہ جان لو کہ جس ناپاکی اور گندگی سے اللہ غصے ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو تم نے اپنے اوپر لاد لیا ہے۔ یہ گندگی شرک کی ہے، بد اخلاقی کی ہے، جھوٹ کی ہے، انکار کی ہے، یہ گندگی تو تمہارے اوپر آج آلریڈی پڑی ہوئی ہے، اتنا بڑا تمہارے اوپر اس گندگی کا بوجھ ہے، ایک انبار ہے کہ اب خدا کا عذاب آئے گا جو اصل میں اس گندگی ہی پر آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو تم پر آ چکی ہے۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسمائن، کچھ ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، یہ جو تم پوج رہے ہو مختلف نام لے کر، یہ محض نام ہیں، ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یا فرشتوں کی، یا جنوں کی، یا نبیوں کی، یا ولیوں کی، وہ سب حقیقتیں ہیں، لیکن ان کے نام بول کر ان کو وہ مقام دینا کہ جو ان کا ہے ہی نہیں، اصل میں ایسا ہے کہ آپ نے نام رکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں، یعنی وہ اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں کوئی حصہ رکھتے ہی نہیں، وہ دعائیں سن ہی نہیں سکتے، وہ اپروچیبل ہی نہیں ہے۔ تو تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم نے نام رکھے ہیں، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی،
ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی سلطان دلیل نازل نہیں کی ہے۔ خدا نے نہ انسان کی عقل میں اور نہ اپنی کتابوں میں کوئی ہنٹ دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے کہ جو اس کائنات کے بنانے اور چلانے میں کوئی حصہ رکھتا ہے۔ فانتظروا، تو تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، تو ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو۔ وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ ہوئے۔ ان آیات کا ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا تھا آیت نمبر 57 سے 57 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی تو ہے کہ جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری کا ذریعہ بنا کر، بین یدی رحمتہ، اپنی رحمت سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ اٹھا لیتی ہیں بھاری بوجھل بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہم لے جاتے ہیں ان کو مردہ زمین کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اتارتے ہیں ان کے ذریعے سے پانی کو، بارش کو، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ہم نکالتے ہیں ان کے ذریعے سے، اس کے ذریعے سے ہر طرح کی فصلوں، پودوں، پھلوں کو، کذالک نخرج الموتیٰ، اسی طرح سے ہم مردوں کو زندہ کریں گے، لعلکم تذکرون، اور یہ اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ بلد الطیب، جہاں تک تعلق ہے اچھی زمین کا، یخرج نباتہ، تو اگتی ہے اس کی فصل، باذن ربی، اس کے رب کے حکم سے، والذی خبث، اور جہاں تک تعلق ہے اس زمین کا کہ جو بری ہوئی، جو بنجر ہوئی، لا یخرج الا نکدا، کچھ نہیں نکلتا سوائے بیکار جھاڑیوں کے جو بے سود ہوتی ہے، نکمی ہوتی ہے۔ کذالک نصرف الآیات، اسی طرح سے ہم بدل بدل کر، پھیر پھیر کے آیات لاتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے کہ جو شکر ادا کرنا چاہیں۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقالا، پھر انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومہ، کہا سرداروں نے ان کی قوم میں سے، انا نراک فی ضلال مبین، ہم تم کو دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، اے میری قوم کے لوگو، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، میں کسی گمراہی میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں جہان والوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانصح لکم، اور تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، وَاعْلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ان باتوں کو جن کو تم نہیں جانتے۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، اور بھلا کیا تعجب کی بات ہوئی یہ تمہارے لیے کہ آیا تمہارے پاس ایک ذکر، یاد دہانی تمہارے رب کی طرف سے، عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ایک ایسے شخص پر کہ جو تمہیں میں سے ہے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تم کو خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور ان کو کہ جو اس کے ساتھ تھے، فی الفلک کی کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ڈبو دیا، غرق کر دیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یہ لوگ وہ تھے کہ جو
اندھے تھے، یہ اندھے لوگوں کی قوم تھی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے کہ جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی صفاۃ، ہم دیکھتے ہیں آپ کو گمراہی حماقت میں، و انا لنظنک، اور ہم تو گمان کرتے ہیں آپ کو، آپ کے بارے میں، من الکاذبین، کہ آپ جھوٹوں میں سے۔ قال یا قوم، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، لیس بی صفاۃ، میں کسی گمراہی میں نہیں، میں کسی حماقت میں نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں رسول پیغمبر ہوں جہان والوں کے رب کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، اور کیا یہ تعجب کی بات ہوئی تمہارے لیے کہ آیا تمہارے پاس ایک ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تمہیں میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو خبردار کرے۔ واذکروا اذ جعلکم خلفاء، یاد کرو کہ جب اس نے بنایا تم کو صاحب اقتدار، بادشاہ، من بعد قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور اس نے تم کو جسمانی طور پر مضبوط بنایا۔ فاذکروا آلاء اللہ، تو یاد کرو اللہ کی شانوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ قالوا اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو اس لیے کہ ہم عبادت کریں اللہ ایک کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو کہ جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد نے کی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آؤ تم اس کو کہ جس کی تم ہم کو دھمکی دیتے ہو، ان کنتا من الصادقین، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، انہوں نے کہا کہ تم پر تو واقع ہو گیا، تمہارے رب کی طرف سے واقع ہو گئی، پڑ گئی گندگی اور غضب۔ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسمائن، ایسے ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے رکھ لیے، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل، کوئی ثبوت، سند نازل نہیں کی۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے نجات دی اس کو بھی اور ان کو بھی کہ جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے نتیجے میں، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑ کاٹ دی ہم نے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہماری آیات کو، نشانیوں کو جھٹلایا، وما کانوا مومنین، اور وہ ایمان لانے والوں میں سے نہ ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت میں تو سارے جو کشتی میں تھے وہ بچے، باقی سب عذاب میں جی ایسے ہی ہوا۔ ہو گئے ختم۔ تو اس کے بعد جو عذاب آئے اس میں تو وہ تھوڑے تھوڑے لوگ ہی، جو وہ قوم تھی، جیسے قوم عاد اور جی پھر یہ ہوا نا کہ لوگ پھیل گئے، جی تو اب پہلے انسانیت بس اتنی ہی تھی جتنا کہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی۔ جب وہ قوم تباہ ہو گئی تو اب ایک مرتبہ پھر دوبارہ انسانیت کا گویا کہ آغاز ہوا، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ جو یہ کس ایریا میں لینڈ کی جی ان کی کشتی جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا ہے نا، یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس، ان میں کہیں آرمینیا میں کہیں اس کو کلیم کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ ان کو کوئی اس کے وہ ملے ہیں ریمینز، یہ ناردرن عراق ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو قومیں آئیں وہ پھر مختلف علاقوں میں تھیں، اور جو بھی تباہی آئی وہ خاص اس علاقے میں آئی۔ سب سے پہلا ذکر تو ان کا نوح علیہ السلام کا ہے۔ جی اسے جب وہ آئے تو یہاں جب انسان آیا دنیا کا، ان کا کیا عقیدہ تھا؟ کن کا؟ انسانوں کا۔ کان الناس امۃ واحدہ،
ابتدا میں سب انسانوں کا ایک ہی مذہب دین تھا اور وہ توحید، اللہ کا پیغام۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، وہ اللہ کی وہی پاتے تھے، ان کا دین وہی دین تھا، سچا دین اسلام۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو فطرت دی ہے وہ فطرت انسان کو صحیح ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور سر یہ ترتیب جو آج جیسے آپ نے ڈیٹیل بتائی ہے، سورت سات جو بتائیں، تو یہ کس نے ترتیب دی ہے؟ اور کب؟ قرآن مجید کی ترتیب جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جبریل علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کی ترتیب کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات کہ یہ ترتیب بعد کے لوگوں نے کی ہے، اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے قرآن مجید ایسے پڑھ کر سنوایا کہ جو اس کی یہی ترتیب ہے۔ یہ سلسلہ رمضان میں ہوتا تھا، جبرائیل علیہ السلام آتے اور قرآن پڑھتے، کون سا؟ جتنا نازل ہو گیا۔ کس ترتیب میں؟ اس ترتیب میں۔ یہ بات اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدا میں بتا دی تھی۔ ابتدا میں یعنی ایک بالکل ابتدائی مکی سورہ ہے، سورہ قیامہ، جس کی آیات میں آیت 13 سے 17 ہے یا 16 سے 18 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حضور کو اس بات پر کچھ جلدی ہوتی کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہو تو آپ اس کو جلدی جلدی پڑھ کر زیادہ لے لیں۔ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو جمع بھی کریں اور اس کو پڑھ کر بھی سنائیں۔ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم اس کو پڑھ کے سنائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ بھی اس کے پڑھنے کی پیروی کریں۔ تو یہ عمل ہوتا تھا جو حضرت جبریل کرتے تھے۔ اس لیے یہ قرآن کی موجودہ ترتیب یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ حضرت جبریل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ہے اور آپ نے اس امت کو دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ اس امت میں قرآن کی ترتیب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن میں کتنے نبی مینشن ہے؟ جی قرآن میں کتنے نبی مینشن ہے؟ 27-28 کہتے ہیں، ویسے کہتے ہیں 1,24,000 ایک اطلاع کے مطابق۔ ایک یعنی یہ کہاں سے انفارمیشن؟ یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، اس کے بارے میں ایک بحث بھی ہے کہ وہ کتنی ریلائبل ہے، لیکن قرآن سے یہ بات تو بالکل معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے نبی وہ ہیں اور رسول وہ ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ یہ تو قرآن نے بتایا، رسولاً قد قصصناہم علیک، ایسے بھی رسول ہیں جن کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، ورسولاً لم نقصصہم علیک، اور ایسے بھی ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا۔ تو یوں ہوا۔ سر سورج میں جو قوموں کی ترتیب ہے سر اسی طرح یہ قومیں ہیں؟ جو ترتیب ہے اس سورہ مبارکہ میں، اس میں ان قوموں کی یہی ترتیب، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن میں جہاں جہاں رسولوں کا ذکر ہوا ہے وہ کسی ہسٹوریکل ترتیب سے ہوا، مگر یہاں ہسٹوریکل ترتیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 2 میں بنی اسرائیل سے مخاطب، اور آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا،
تو کشتی میں سوار سارے افراد اسرائیلی ہو گئے. یہ میں کوشش کر رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ کا سوال اتنا ہی تھا تو وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سادہ سا جواب یہ ہے کہ جو کشتی میں سوار تھے لوگ ان میں ایک حصہ وہ تھا کہ جو بعد میں جا کر بنی اسرائیلی بنے. یعنی ان کے جو 3 بیٹے تھے ان میں سے جزاک اللہ تھینک یو ان میں سے ایک بیٹے جو سام تھے ان سے پھر جو اولاد ہوئی ان میں حضرت ابراہیم بھی تھے اور پھر بنی اسرائیل. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم کشتی پر سوار ہوئے تو وہ کہہ رہا ہے ان کے جد امجد سام کے بارے میں. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ جملہ ٹھیک ہے. بنی اسرائیلی اس میں سوار ہوئے. کیا آپ قرآن کی کوئی ایسی آیت بتا سکتے ہیں جس میں یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اسرائیل کا لقب دیا ہو؟ ایک آیت میں یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کہا ہے. یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قرآن مجید میں 2 نام ہیں, ایک محمد اور ایک احمد. تو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ یہ بات کہ قرآن ان چیزوں کو بھی حرام کر رہا ہے حلال کر رہا ہے کہ جو پہلے حرام تھی. یعنی الزام یہ لگایا گیا تھا کہ یہ مسلمان اونٹ کو حلال سمجھتے ہیں حالانکہ اونٹ تو حرام ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ چیز بالکل حرام نہیں تھی. جو تورات میں وہی چیزیں حرام تھیں کہ جو ناپاک تھیں, تمام پاکیزہ چیزیں حلال تھیں. الا من حرم اسرائیل علی نفسی, سوائے اس کے کہ جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کی. اب اصل میں یہ جو آپ سوال کرتے ہیں نا گورسی صاحب, اس میں آپ کا ایک ایزمپشن ہے. یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جب آپ کسی دوسرے ایسے شخص سے گفتگو کریں کہ جس سے آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو, تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی نادر اور مختلف رائے رکھتے ہیں تو اس رائے کا ثبوت آپ کے ذمے ہے. آپ اگر یہ رائے رکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہونا یہ قرآن سے ثابت ہونا چاہیے, تو اس کی تو دلیل آپ دینا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے سب کچھ بیان نہیں کیا ہے. قرآن مجید نے تو وائٹل انفارمیشن بیان کی ہے, اور جو انفارمیشن پہلے سے موجود تھی اس کو صحیح مان لیا ہے, اور کہیں اگر کوئی غلطی تھی اس غلطی کو اصلاح کر دی ہے. یہ بات کہ قرآن سب کچھ بیان کر رہا ہے, یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں وہ ثابت کریں. میں نے تو آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا جس جواب کا میں منتظر ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ 2 نمازیں ہیں, ایک فجر اور ایک عشاء, ان کا ذکر کر دیا, مگر یہ نہیں بتایا کہ یہ ہیں کیا چیز. ایسے بتایا کہ نماز فجر سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ دوسروں کے کمروں میں نہیں جا سکتے. تو ظاہر سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرآن یہ جن نمازوں کا ذکر کر رہا ہے یہ کیا نمازیں. تو قرآن ان کی تفسیر اس لیے بیان نہیں کرتا کہ ان کی تفسیر آلریڈی نون ہے. تو قرآن نون باتوں کو بیان نہیں کرتا.
قرآن مجید نے آپ کو یہ سکھانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ نے مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا، یا آپ نے اپنے جسم کو ٹھیک رکھنے کے لیے کھانا کھانا ہے، پیاس لگے تو پانی پینا ہے. یہ obvious بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بس احسان جتلایا ہے کہ دیکھو اس نے کھانے پینے کی چیزیں تمہیں مہیا کی. تو جو obvious باتیں ہیں ان کو قرآن بیان نہیں کرتا، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نہیں ہم کو دی ہیں. قرآن تو اس پر رہنمائی کرتا ہے جو ہم آلریڈی جانتے ہیں. اس کے علاوہ اس بات کا امکان ہے کہ بنی اسرائیل کے علاوہ اور بھی ہوگی. یعنی اس بات کا امکان ہے کہ بنی اسرائیل تو ایک گروہ ہے نا، نوح علیہ السلام کے جو ڈسینڈنٹس ہیں ان میں اور بھی بہت سارے ہیں. ساری دنیا ہی ان کے ڈسینڈنٹس ہیں. یعنی حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے. چوتھا جو کنعان تھا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا. تو اس وجہ سے وہ جو کشتی میں بچے وہ ان کے یہ 3 بیٹے، ان سے پھر انسانیت نے آگے پرولیفریٹ کیا، وہ گرو کیا. ان میں سام ایک تھے جن سے کہ یہ سامی نسلیں نکلی ہیں. اس زمانے میں انسان بھی تو تھوڑے تھے، قومیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. جی بالکل ایسی تھا. چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں اور ان بستیوں میں سب لوگ جانتے تھے. کمیونیکیشن بھی تو نہیں تھا. جی اگر کسی کونے میں دنیا کے کوئی اور انسان ہیں ان کو نہیں پتا، ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں تھا. آپس میں رابطہ. آیات کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو اللہ کا پیغام آیا اللہ کے رسولوں پر، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم نہ صرف یہ کہ اس کو نہیں مانتے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو ڈکلیئر کرنے کہ یہ جھوٹ ہے. تو یہ جو بھی پیغام پیغمبروں کے ذریعے سے آتا، میں نے ابھی گزارش کی کہ اس میں اگر صرف اتنا ہوتا کہ کچھ لوگ یہ کہتے جی کہ ہم ابھی سوچ رہے ہیں، ہمیں سمجھنے کا موقع دیں، تو یہ جرم نہ ہوتا. لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے آ جانے کے بعد اس کا امکان ہی نہیں رہتا. تردد ہوتا ہے، وقت لگتا ہے، مگر ایک مدت گزر جانے کے بعد بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. میں اسی لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کہتا ہوں کہ آج کے دور کو پیغمبروں کے دور پر قیاس نہ کریں. آج کے دور میں دین پیش کرنے والے ہمارے جیسے لوگ ہیں. پیغمبر کے زمانے میں دین پیغمبر پیش کرتے تھے، وہ اپنی قوم کے فرد ہوتے تھے، ان کی قوم ان کو اچھی طرح سے جانتی تھی. بھائی آپ امیجن کریں نا، کوئی اپنے خاندان کا کوئی بزرگ، کوئی فرد کہ جو سب سے سچا تھا، سب سے زیادہ با کردار تھا، جس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ خاندان کو دھوکہ دے گا، ہمدرد، وہ آ کے آپ کو ایک ایسی بات بتائے کہ جو بات اجنبی نہیں ہے، جو بات غیر منطقی نہیں ہے، بلکہ عین فطرت کے مطابق ہے، اور یہ کہے کہ یہ مجھے میرے رب نے دی. اس کے بعد یہ کہنا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بہت بڑی جسارت ہے. میں اور آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے. پیغمبروں کی زندگی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بطور آخری جو ایگزامپل ہے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ آپ 40 برس تک اس معاشرے میں رہے، اور آپ نے پھر لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کی اس اعلان کے ساتھ
کہ میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں. لقد كنت من قبلی، ایک عمرم من قبلی، میں تمہارے درمیان ایک عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں آپ کا وہ دور ہے کہ جس میں آپ الصادق الامین کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے. تمام پیغمبروں کا یہی حال. آپ کو معلوم ہے کہ یحییٰ علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے آئے تو بنی اسرائیل میں سے تھے. لوگ پریشان ہو گئے، یہ کون ہے؟ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ غیر معمولی آدمی ہے، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں. تو لوگوں نے آ کے اپنے علماء کو کہا کہ بھائی ان کے بارے میں ہمیں بتائیں کون ہے. پھر انہوں نے ایک وفد بھیجا اور ان سے جا کے کچھ چیزیں پوچھی. تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر جب آ جاتے ہیں تو ان کا آنا اور ہمارے اس دور میں کسی دین کو جاننے والے عالم کا بیان کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں غلطیوں کی بڑی گنجائش ہے، یہاں کردار کی کمزوری ہو سکتی ہے، یہاں اسٹریٹجی کی خرابی ہو سکتی ہے، یہاں کمیونیکیشن کی پرابلم ہو سکتی ہے. وہاں کوئی پرابلم نہیں، وہاں ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ ہے. اس لیے ہم دو غلطیاں کرتے ہیں. ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اپنے آپ کو بات بیان کرتے ہوئے پیغمبروں کی جگہ پر فائز سمجھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم کر رہے ہیں. یہ اصل میں ایک اور تصور ہے. آگے دیکھیں، جس طرح دین بیان ہوتا ہے نا، اس کے پھر نتائج نکلتے ہیں. مثلا ہمارے یہاں چیز بیان ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا، جیسے کیا، وہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے. نہیں، یہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کیا، کس حیثیت سے کیا، کس موقع پر کیا، کیوں کیا. ہمیں آپ کے دیے ہوئے دین کو سمجھنا ہے اور اس کو فالو کرنا ہے. ورنہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ دین بنا لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ جس کا تعلق یا تو دین سے ہے ہی نہیں، یا اس چیز کو دین بنا لیتے ہیں کہ جس کو کہ ان کو لازم ہے کہ نہ بنائیں. آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات کہ رسولوں کی قوموں پر عذاب آتا ہے، یہ صرف رسولوں کی قوموں کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ میرے اور آپ کے ساتھ اگر ہم دین کی دعوت دیں نہیں ہوگا. اور یہ بات کہ یہ رسولوں کا پیغام وہ پیغام ہے کہ جو اس لیے آیا ہے کہ وہ پوری قوم کے اوپر غالب آ جائے، یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن ہم نے اس کو بھی اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. آج مجھے کچھ جلدی جانا ہے تو میں اسی پر ختم کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.